بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، جب کوئی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں پکارنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ یہ ہم پر ہے کہ ہم اللہ کو کیسے پکارتے ہیں، دل سے پکارتے ہیں یا ایسے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور ہم نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے ہمیں کہیں جانے کی جلدی ہے۔ ہم افراتفری میں نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ مجھے معاف کرے، بعض اوقات تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم زمین پر ٹکرے مار رہے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ میری بہنوں، دعا کیا ہے؟ کیا دعا کسی حاجت کا نام ہے کہ ہم اللہ سے کہیں کہ ہمیں یہ چاہیے اور وہ ہمیں دے دے؟ یا اللہ سے مدد مانگنے کا نام ہے کہ ہم کسی مشکل میں ہیں اور اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں؟ نہیں میری بہنوں، دعا ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جب ہم دنیا کی طرف سے نا امید ہو جاتے ہیں اور ہم جان جاتے ہیں کہ صرف اللہ ہی ہے جو ہمیں دے سکتا ہے، ہماری مدد کر سکتا ہے، وہی ذات ہے جو ہمیں اس مشکل سے نکال سکتی ہے، اور بے شک وہی ذات ہے جو ہمیں عطا کر سکتی ہے۔ اس کیفیت میں جو بات دل سے نکلتی ہے اور ہم جب اللہ سے اپنا حال دل بیان کرتے ہیں تو اس کو دعا کہتے ہیں۔ اور یہ حال دل اس یقین کے ساتھ بیان کرنا کہ جس کے آگے میں اپنی حاجت بیان کر رہی ہوں، صرف اور صرف وہی ذات ہے جو میری حاجت پوری کر دے گی، اس کو دعا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نابینا تھا، وہ ہر وقت یہ دعا کرتا رہتا کہ اے اللہ مجھے آنکھیں دے دے، اے میرے پروردگار مجھے آنکھیں دے دے۔ وہاں سے ایک بادشاہ کا گزر ہوتا تھا، وہ اکثر اس شخص کو یہ دعا کرتے ہوئے دیکھتا تھا کہ اللہ مجھے آنکھوں کی روشنی عطا کر دے، مجھے آنکھوں کی روشنی عطا کر دے۔ بادشاہ کو عرصہ ہو گیا تھا وہاں سے گزرتے ہوئے اور اس شخص کو دیکھتے ہوئے۔ بادشاہ کو اندازہ ہو گیا کہ جو اس شخص کی آنکھیں ابھی تک نہیں آئیں، اس آنکھوں کی روشنی اس کو ابھی تک نہیں ملی، یہ شخص دل سے دعا نہیں مانگ رہا۔ کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ اس شخص کے پاس گیا اور کہا کہ تم کب سے یہ دعا مانگ رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے یہ دعا مانگ رہا ہوں، لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ بادشاہ نے اس شخص سے کہا کہ تم اتنے عرصے سے یہ دعا مانگ رہے ہو اور پھر بھی تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، تمہیں آنکھیں نہیں ملی؟ تو سنو، میں ایک سفر پر جا رہا ہوں، جب تک میں وہاں سے واپس آؤں تو تمہیں تمہاری آنکھوں کی روشنی مل جانی چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ شخص پریشان ہو گیا اور پھر اس نے اس یقین کے ساتھ دعا مانگنی شروع کی کہ وہ جانتا تھا کہ اس دنیا کا کوئی ڈاکٹر اور کوئی حکیم میری آنکھیں نہیں لا سکتا، اور میری آنکھیں نہ آئیں تو بادشاہ مجھے قتل کر دے گا۔ اس نے اس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنی شروع کی کہ صرف وہی ذات ہے جو میری آنکھیں اور میری زندگی مجھے دے سکتی ہیں۔ اور پھر اس نے ایسے دعا مانگی کہ اس کی آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کا رواں رواں بھی اس کی دعا میں شامل ہو گیا۔ اور جب اس کا یقین پختہ ہو گیا تو اسی وقت اللہ نے اس کی آنکھوں میں روشنی ڈال دی۔ سبحان اللہ۔ بس میری بہنوں، دعا ایک عمل نہیں ہے جو ہر وقت کرتے رہنے کا نام ہے۔
یہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو انسان اللہ کو اپنے سامنے حاضر سمجھ کر اپنی حاجت بیان کرنا ہے، اور یہ یقین کرنا ہے کہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو اے اللہ مجھے ضرور عطا کرے گا، کیونکہ اللہ اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتا ہے، اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، جیسے ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ دنیا کی ہر نعمت اپنے بچے کو دے، مگر وہ چیز اپنے بچے کو نہیں دیتی جس چیز سے بچے کو نقصان پہنچتا ہے، خواہ وہ بچہ کتنا ہی اس کو پانے کے لیے مچلے یا روئے، لیکن ماں اس کو وہ چیز نہیں دیتی۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعا کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہیں جو تقدیریں بدل دینے کی طاقت رکھتی ہیں۔ میری بہنوں، دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی طرب کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ میری بہنوں، جو بھی مانگو دل کھول کے مانگو، وہ چیز بھی مانگو جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، وہ بھی کہہ ڈالو، کیونکہ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس نے تو صرف کن کہنا ہے اور کام نے ہو جانا ہے۔ اللہ کچھ کو تو فوراً عطا کر دیتا ہے، اور کچھ کی آواز یا اس کا پکارنا اسے اچھا لگتا ہے، اور وہ بار بار اس کی پکار سننا چاہتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا پکارنا میرے پیارے اللہ کو پسند ہے۔ میری بہنوں، جب دعا سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے حق میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ میں اللہ سے قطرہ قطرہ نہیں، اللہ سے سمندر مانگتی ہوں۔ میں اللہ سے بہتر نہیں، بہترین مانگتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ سب اس کے اختیار میں ہے۔ دعا مانگتے وقت الفاظ پر نہیں بلکہ اپنی کیفیت پر دھیان دو، کیونکہ اللہ تو بے زباں کی دعا بھی قبول فرما لیتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دعا دل سے مانگی جاتی ہے، زباں سے نہیں، قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زبان نہیں۔ اللہ حافظ۔